پاکستان کی معیشت کو ایک چیلنج کا سامنا ہے اور وہ آیا ہے چیلنج گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے۔ یہ لوگ جو کہ گڈز کی ترسیل کرتے ہیں کراچی کی بندرگاہ تک تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہو سکے، اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کے اندر بھی گڈز کی ترسیل کرتے ہیں، ان تمام ٹرانسپورٹرز نے اس وقت ہڑتال کی ہوئی ہے۔ مختلف مطالبات ہیں، کچھ مطالبات ایسے ہیں جس پہ شاید عمل ہو سکے اور کچھ مطالبات قطعی طور پہ ناقابل عمل ہیں، مگر اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے معیشت کو۔ ملک کے اندر جو گڈز کی ترسیل ہے اس میں شدید مسائل ہیں۔ امپورٹرز جو کہ پاکستان میں انڈسٹری جن کے لیے سامان امپورٹ کیا جاتا ہے، وہ پاکستان کی بندرگاہ سے کراچی سے یہ جو سامان ہے یہ اب ان کی منزلوں تک نہیں پہنچ پا رہا، انڈسٹریز تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ایکسپورٹرز جن کو سامان پاکستان سے باہر بھیجنا ہے وہ ان کی انڈسٹریز سے، ان کی فیکٹریز سے بندرگاہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے فوری طور پہ نمٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہڑتال پیر کو شروع ہوئی اور جس کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز نے مختلف اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور جس میں کہ بعض مطالبات تقریباً ناقابل عمل ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایکسل لوڈ کے فیصلے کا جس کا کہ ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا تھا، اس حوالے سے فوری طور پہ اقدامات کیے جائیں اور ملک میں ایکسل لوڈ کے حوالے سے اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے، یعنی کہ پاکستان کی تمام ایسی مصنوعات جن کو کہ ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے ان کا خرچہ دگنا ہو جائے، کیونکہ ایک ٹرک پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے ایکسل لوڈ کے ان اقدامات کی وجہ سے اسے آدھا کرنا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے کاروبار میں دوگنا اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان کی جو مصنوعات ہیں، جو معیشت ہے، اس کو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے اقدامات بھی ہیں جو کہ ایک چیلنج کی صورت بن چکی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے، لیکن حکومت پر لازم ہے کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنا ضروری ہوگا۔ اس پوری صورتحال پہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک رپورٹ جو کہ ہمارے نمائندے خصوصی طارق غوری نے ترتیب دی ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری ہے، جس کے باعث تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ ان کے 3 بڑے مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ایکسل لوڈ لمٹ پر ہر صورت میں عمل درآمد کیا جائے، جبکہ دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ لائسنس کا حصول آسان بنایا جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ بھاری بھرکم جرمانوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے مطابق ملک بھر میں لگ بھگ 3.5 لاکھ مال بردار گاڑیاں اور ان کو چلانے والے 7 لاکھ ڈرائیورز، مگر ان ڈرائیورز میں سے 50% کے لائسنس بھی آن لائن سسٹم سے تصدیق شدہ نہیں۔ 3 سالوں کے بعد ہیوی لائسنس دیتے ہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون ہے وہ ٹرائی لیں ڈرائیوروں کو، وہ 50 سال کا ڈرائیور ہے، وہ آپ لائسنس بنوانے جاتے ہیں، وہ 10 سال تو اس کو لائسنس بنوانے میں لگ جاتے ہیں۔ جس بھی محکمے میں ڈرائیور ٹرانسپورٹ کے محکمے میں چلے جاؤ، پولیس کا خاص ہے، آپ کو لائسنس نہیں ملتا۔ میں نے مشکل ترین ٹرائی دی ہے، مطلب وہ ٹرائی میں نے نہیں دیکھی کہ کہیں بھی، لیکن پھر بھی مجھے لائسنس نہیں ملا۔ میں 10 سال سے HTV گاڑی چلا رہا ہوں، لیکن میرے پاس 2 نمبر لائسنس ہے، تو میں لائسنس کے حوالے سے بات کروں گا۔ حکومت کو چاہیے کہ جو بھی جس گاڑی کا ڈرائیور ہے اگر HTV گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو اس کو HTV لائسنس دینا چاہیے۔ غیر تصدیق شدہ اور جعلی لائسنس کے سبب گڈز ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر بیٹ پہ جرمانہ ہو رہا ہے، اور کراچی سے لاہور جاتے ہیں تو 23-24 بیٹیں آ جاتی ہیں اس میں۔ تو جب ہر بیٹ پہ گاڑی رکے گی، اگر 500 روپیہ جرمانہ ہوتا ہے، 1000 روپیہ جرمانہ ہوتا ہے، تو گاڑی نے واپس لاہور جانا ہے، پھر واپس آنا ہے، تو کتنا جرمانہ ہو جائے گا؟ ابھی جو نیا قانون ابھی نکلا تھا جنہوں نے ابھی ہولڈ کیا ہے 1 مہینے کے لیے، اس میں تو 10-10 ہزار روپیہ جرمانہ ہے۔ اگر 24 بیٹوں پہ 10-10 ہزار جرمانہ ہو جائے گا تو پھر تو 2-3 لاکھ روپیہ گاڑی والا لے کے جیب میں پھر چلے گا۔ دوسری جانب کچھ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ پہلے تو گڈز ٹرانسپورٹرز ایکسل لوڈ لمٹ پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں تھے، اب جب حکومت نے اسے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا تو ہڑتال کر دی۔ یہ بلا جواز ہے ان کی سٹرائک جو ہے، کیونکہ جب ایکسل لوڈ رجیم جب سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیا تو پہلے یہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، پر جب وہ امپلیمنٹ ہوا تو پاکستان میں گاڑی شارٹ ہو گئی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ارینجمنٹ ہی نہیں تھا ٹرانسپورٹ کا، تو انہوں نے اپنے من مانے کرائے وصول کیے ٹرانسپورٹروں نے۔ کراچی کی بندرگاہوں سے روزانہ تقریباً 9827 کنٹینرز کی ہینڈلنگ کی جاتی ہے، جس میں سے 4665 ایکسپورٹ اور 5162 امپورٹ کے کنٹینرز شامل ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور کنٹینرز کی عدم دستیابی سے پاکستان بھر سے درآمدی اور برآمدی سامان کی ترسیل بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔
सनतकार कहते हैं अगर हड़ताल खत्म ना हुई तो रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 10 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स मुतासर हो सकती है। कराची में 4 पोर्ट्स हैं, चारों पोर्ट्स के गेट बंद हैं, लोगों के कंटेनर खाली कंटेनर फैक्ट्री नहीं आ रहे, बल्कि इंपोर्ट के कंटेनर भी क्लियर नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट के कंटेनर भी नहीं जा रहे। अब ये जो बैकलॉग जमा हो जाएगा ना, ये बैकलॉग महीनों तक क्लियर नहीं होगा। मैंने शिपमेंट तैयार कर ली, मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, मैंने आगे बढ़ा दिया, इसके बाद अब पता चला कि ट्रक नहीं है कि वो पोर्ट पे पहुंच सके, और मेरी जो ना शिपमेंट बाय एयर हो गई। तो आपको पता है बाय एयर और इसके अंदर 10 टाइम्स का फर्क है फ्रेट के अंदर। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के और उनकी जो जायज़ बात है और उसको ग्रेजुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना ही शायद मसले का हल है। मौजूदा हालात में हुकूमत खुद फैसला करे कि सामान की तरसील की लागत को कम करने के लिए क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है। फौरी तौर पे हुकूमत को इस सिलसिले में एक्शन लेना होगा, मुज़ाकरात करने होंगे, मसले का हल ढूंढना होगा, क्योंकि इस पूरे क़ज़िये से मईशत को एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर मईशत नुकसान उठा रही है।